اس کے اندر عظمت مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ آج کے وہابی نے نہیں، کل کے صحابی نے کہا ہے۔ توجہ دیجئے، ہر ایک کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ حبیب اپنے چہرے کو پھیر لیجیے۔ کعبے کے کعبہ پر اتنا بڑا اعتراض ہوا، دعا ہے، پہلے ایک دعا کر دیتا ہوں تب سب لوگ آمین کہہ دیجئے۔ 40 تو ہیں ہی الحمدللہ، ان کے 40 نہیں، ہمارے 40 ہیں، حضرت عمر والے 40 ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے اور اس کے حبیب کے گھر کو تو بار بار دکھائے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو کم سے کم ایک بار ضرور دکھائے۔ آمین۔ اب یہ آمین کہہ دیا نا، اب سمجھیے 2005 ہے جس میں فہد کی حد ہو گئی تھی، فہد مر گیا تھا، فہد بن عبدالعزیز مر گیا تھا 2005 میں۔ خدا کی قسم ایک حدیث یاد آ گئی ہے، بات بڑی لمبی تمبی ہو جائے گی، اور توجہ دیجیے گا، اگر آپ کا ذوق سماع رہا ہمارے پاس تو میں خوب بولوں گا انشاءاللہ۔ جی آپ دھیان دیجیے، فہد کی حد ہو گئی تھی 2005 ہے۔ اس فقیر کو بھی شرف حاصل ہوا ہے اللہ اس کے رسول کے گھر دیکھنے کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فہد کی حد ہو گئی تھی، حدیث پاک میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، دھیان دیجیے گا، صاحب مشکات نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، صحابی رسول، واہ واہ واہ، 10 سال تک مصطفیٰ کی عظیم خدمت میں رہنے والے صحابی حضرت انس کہتے ہیں، ان رجلا کان یکتب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا، دھیان دیجیے گا، تھا اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہونے والا، ایک شخص تھا جو نبی پاک کے قول کو لکھتا تھا، فرتد عن الاسلام، وہ مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہو گیا تو جب مشرک ولحق بالمشرکین، مشرکین میں وہ مل گیا جا کر کے، تو مشرکین پوچھنے لگے محمد کے بارے میں بتاؤ، محمد کے بارے میں بتاؤ۔ توجہ دیجیے گا، دل مصطفیٰ توڑو گے جماعت والو، کھیت کھلیان کے بھی نہیں رہو گے۔ حدیث پاک سنو، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، مشرکین سے جب مل گیا، نبی پاک سے جب بھاگ گیا، در بدر بھٹکتا رہا، تو مشرکین نے پوچھا محمد کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا ارے کیا بتاؤں، ما یدری محمد الا ما کتبت، سبحان اللہ، محمد کچھ نہیں جانتے ہیں، بس جو میں لکھ دیتا ہوں وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ آپ توجہ دیجیے گا، میرے آقا کو اس کی اطلاع ملی، خبر ملی، دل مصطفیٰ ٹوٹا، نبی پاک کا قلب ہلا، نبی نے ارشاد فرمایا ان الارض لن تقبلہ، سنو اگر وہ مر گیا تو زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ توجہ دینا، اور اس کے بعد بہت ساری مشکات نے، ملا علی قاری نے وغیرہ بہت تشریح کی ہے، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ 2005 کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ 2005 میں یہ فہد بن عبدالعزیز مرا، پکا گستاخ رسول، انہی کی قیادت میں، انہی کی امارت میں، انہی کی تمام نجدی فکر میں، انہی کی تمام سیادت میں، بلکہ انہی کی تمام رسالت و کمینگی میں آج جو صحابہ کرام کی قبریں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ انہی کی کبھی حرکت تھی۔ خدا کی قسم، نبی کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، اس نے تو صرف کہا تھا کہ نبی وہی کہتے ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں، اتنی توہین نہیں ہے، ارے جتنی توہین خدا کی قسم جو اہل بیت کی قبر کو توڑنے میں، جو صحابہ کرام کی قبروں کو منہدم کرنے میں مصطفیٰ کا دل دکھا ہوگا، میرے آقا کا دل دکھا۔ حقیقت نے جواب دے دیا، نبی نے کہہ دیا کہ اے فہد تمہیں بھی زمین قبول نہیں کرے گی۔ خدا کی قسم 2005 کا مشاہدہ ہے، جب یہ فہد مرا تو فہد مرنے کے بعد جنت البقیع میں اس کو گڑا لے جا، دیکھیے گا جنت البقیع میں اس کو لے جایا گیا تو جنت البقیع نے اسے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور یہ فراڈ اور یہ دھوکہ، توجہ دیجیے گا، اور یہ دھوکہ دینے والے زرخرید وہاں کے متوع، اب متوع ہے یا متعوع ہے پتہ نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ترکیب اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم کو عجمی کہتے ہیں،
ابے جب تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو عربی کیسا ہوا؟ اجمی کی بات سمجھ میں آ جائے تو ہزاروں عرب پر بھاری ہیں الحمدللہ. تب تو بریلی کے ایک اجمی کو عرب والوں نے اپنا لیا. سبحان اللہ. بے شک توجہ دیجیے گا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ جب جنت البقیع میں مر کر گیا اپنا ظاہری مرکز بنانے کے لیے تو زمین نے قبول نہیں کیا. اب کیا کیا؟ 3 مرتبہ 2 مرتبہ کتنی مرتبہ بھی گاڑا. اچھا ایک دم اسی حدیث پاک کے ایک دم ریلیٹڈ سنیے گا، توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے. حضرت انس کی حدیث پاک کے حوالے سے، اور اس کو بھی ملاحظہ کیجیے. جب اس کو گاڑنے کے لیے لیا قبول نہیں کیا تو رات کا 3 یعنی ایک دم آخری لمحے میں وہاں کے ان کے رشتہ دار جو تھے نجد میں جا کر کے ڈال دیے. بے شک نجد میں ڈال دیے. اب بخاری شریف کی حدیث پاک سنی ہندوستانی نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 100 پہ. سبحان اللہ. بے شک توجہ دیجیے گا، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی برکت کی دعا کیجئے. آقا توجہ نہیں دے رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا ومدنا وساعنا. اے اللہ ہمارے ملک یمن میں، ہمارے ملک شام میں، ہمارے ملک یمن کے مد میں، سا میں، وہاں کے سب کچھ میں برکتیں عطا فرما. 2 مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے، نجد کے بارے میں بھی دعائیں برکت کیجئے. آقا نے تیسرے راؤنڈ میں ارشاد فرمایا غضبناک ہو کر اس محروم الخطے کے بارے میں کیسے دعا کروں؟ ہنالک الزلازل والفتن. ارے یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں سے زلزلے رونما ہوں گے، یہاں سے فتنے برپا ہوں گے. یہ وہ سرزمین نہیں ہے جو محبت والوں کی سرزمین ہو. یہاں وہ نہایت لوگ قرن الشیطان، یہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا. جہاں کی خاک تھی وہیں پہنچ گئی ہے، فہد کی حد ہو گئی ہے. اس لیے پیارے سب کچھ بن جانا، ہر جگہ میں یہی بول رہا ہوں، سب کچھ بن جانا. خدا کی قسم گستاخ رسول نہ بننا، بے ادب نہ بننا. کام آتی کہاں؟ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں فرماتے ہیں سبحان اللہ. بے شک فرماتے ہیں کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش غفار. کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش مانے بخشش، پرشین لفظ ہے. کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش غفار. گر ہم میں سیاہ کارو گنہگار نہ ہوتی، سبحان اللہ، گر ہم میں سیاہ کارو گنہگار نہ ہوتے تو ایک گنہگارو مجدد سلسلہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں سبحان اللہ. فرماتے ہیں گنہگارو گستاخ مت بننا، بے ادب مت بننا، بے سہارو توہین والا مت بننا. رحمت و آمرزش غفار تمہارے ہی لیے ہے. سبحان اللہ، تمہارے ہی لیے ہے. حدیث پاک تو دوسری طرف چلی جائے گی. میں آپ کو جو توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو یہ 3 دن اور 4 دن یا 40 دن کے لوگ آپ کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان سے آپ باخبر رہیے. ہم ہر جلسہ عید میلاد النبی میں اب یہی پیغام دے رہے ہیں، اور خاص طور سے جلسے جلوس کے جو ہے 1400 سال سے جب ان پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو 1-2 گھنٹے میں کیا سمجھ میں آتا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں کتاب، ہر سال کتاب، ہر لمحہ کتاب، پورے مکتبے بھرے ہوئے ہیں، مگر ان کو کچھ نہیں. ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی سرشت ہے. خدا کی قسم ایک آیت کریمہ یاد آتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 66. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 66. اللہ سبحانہ کے رسول نے ملک روم پر فتح اور غلبہ پانے کی فیوچر کی بات پہلے ہی بتا دی تھی. سبحان اللہ. آپ کے حساب سے بولوں آقا نے آنے والی بات کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، جس کو بولتے علم غیب. سبحان اللہ. علم غیب. توجہ دیجیے گا. تو جو سر پھرے تھے، خالی جن کو بوٹیاں چاہیے، روٹیاں چاہیے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے رسول. جلسہ سیرت محسن انسانیت ٹاپک رکھیں گے،
اور جلسے میں کیا بولیں گے؟ نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور انہوں کاندھے پہ بھگونا ہے، کاندھے پہ بھگونا ہے، سوٹکیس میں توا ہے، پیٹ پہ پتھر